انہی جنگی مہمات کے دوران قتیبہ بن مسلم نے چین سے کاغذ بنانے کا فن سیکھا اور یہ فن لے کر پوری مسلم دنیا میں پھیلا دیا گیا اور یہیں سے کاغذ سازی کی فن یورپ بھی پہنچی۔ اگلے 40-50 سال کے اندر یہ علاقہ پورا مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے بعد آئندہ 1400 سال کی مسلم تاریخ میں اس علاقے نے ایک حیرت انگیز کردار ادا کیا۔ اس علاقوں سے مسلم دنیا کو غیر معمولی ذہین سائنسدان، علماء، جنرل اور ایسے کمال کے وجود ملے کہ جنہوں نے عالم اسلام میں 4 چاند لگا دیے۔ ابو علی سینا، فارابی، بیرونی اسی علاقے سے تھے۔ امام بخاری کا تعلق بخارا سے تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم جو بلخ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے بلخ کی بادشاہت چھوڑ کے فقر کا رستہ اختیار کیا، وہ بھی اسی علاقے کے تھے۔ اس علاقے سے مسلمانوں کو وہ تلواریں ملی کہ جنہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں میں امت مسلمہ کے محافظین کا کردار ادا کیا۔ یہی وہ ترک قوم تھی جو آگے جا کے بڑی بڑی ڈائنسٹیز جس نے بنائی، جو پہلے سلجوق، خوارزم شاہ اور اس کے بعد عثمانی ترکوں کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح افغانستان کے وہ تمام علاقے جن کو قتیبہ نے فتح کیا تھا، وہاں سے مجاہدین کی ایک کھیپ نکلتی ہے کہ جو ہندوستان کو مسلمانوں کے لیے کھول دیتی ہے۔ محمود غزنوی، غوری، تغلق، وہ تمام مجاہدین کہ جو ہندوستان کی مغلوں کے آنے سے پہلے ہندوستان کا راستہ ہموار کر رہے تھے اور سلاطین دہلی کے نام سے مشہور ہوئے، وہ بھی افغانستان کے ان علاقوں سے تھے، کوئی غزنی سے، کوئی غور سے، کہ وہ تمام علاقے جن کو قتیبہ نے فتح کیا تھا۔ مغل جو بعد میں آئے وہ بذات خود ازبکستان کی فرغانہ ویلی سے نکلے تھے اور انہی ترکوں کی اولاد تھے کہ جنہوں نے اس شاخ پر آ کر ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا قیام رکھا۔ خلافت امیت کے ختم ہونے کے بعد خلافت عباسیہ کئی سو سال تک مسلمانوں کا مرکز بنی رہی۔ امیت خلافت کا مرکز دمشق میں تھا، عباسی خلافت کا مرکز بغداد میں۔ دمشق میں ہونے کی وجہ سے امیت خلافت پر عرب رنگ بہت زیادہ غالب تھا اور اسی لیے اس پورے علاقے کو جب امیت دور میں فتح کیا گیا تو یہاں پر عربی ایک مروج زبان کے طور پر جاری کی گئی۔ لیکن امیت خلافت کے ختم ہوتے ہی جب عباسی خلافت بغداد کی طرف موو کی تو اس پر پرشین امپائر کا بہت غالب رنگ تھا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ پھر یہ سارے علاقے فارسی زبان اور فارسی تہذیب کے تحت میں آ گئے اور وہ تمام ترک علاقے جو مسلمان ہونا شروع ہوئے ماوراء النہر پہ، ان پر بھی بہت زیادہ فارسی رنگ غالب تھا۔ ایسٹرن ترکستان سے لے کر آج کی ترکی تک جو تہذیب مرتب ہوئی، جو بڑی بڑی مسلمان سلطنتیں اس کے بعد بنائی گئیں، مغل بھی جو یہاں پہنچے ہیں ہندوستان میں تو فارسی زبان بولا کرتے تھے۔ افغانستان میں بھی فارسی یہیں سے آئی، تاجکستان اور وہ سینٹرل ایشیا کے تمام علاقوں میں جہاں ترکک زبان قائم رہی تو وہاں کی تہذیب فارسی ضرور ہو گئی۔ اسلام کے خوبصورت گلدستے میں یہ ایک بہت خوبصورت پھول کا اضافہ تھا۔ سینٹرل ایشیا کی تہذیب نے پوری دنیا میں جو مقام حاصل کیا، سمرقند اور بخارا کا مقام قرطبہ، بغداد، شام اور اسی طرح کے بڑے بڑے اسلامی سلطنت کے شہروں کے ساتھ کیا جانے لگا۔ ان علاقوں میں اسلام پھیلنے کی وجہ سے سینٹرل ایشیا کے مغربی حصوں میں بھی اسلام نے تیزی سے پیش قدمی کرنا شروع کی۔ داغستان، چیچنیا، تاتارستان، یعنی تاتارستان کی ریاست تو ماسکو سے صرف 300 کلومیٹر دور ہے، وہاں تک اسلام پہنچ گیا۔ اسلام کی اس سے زیادہ وسعت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی جو اس دور میں ہوئی کہ جب اسلام ماوراء النہر اور سینٹرل ایشیا کے ان علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ آج اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو قازقستان سے لے کر ماسکو کے جنوب تاتارستان کی ریاست تک تمام سینٹرل ایشیا بنیادی طور پر مسلمان علاقہ ہے۔ ایک طرف چائنا کے مغرب میں ایسٹرن ترکستان سے لے کر استنبول کے ساحل تک یہ تمام علاقے اسی دور کی برکت سے مسلمان ہوئے جب قتیبہ بن مسلم یہاں پر پہنچے تھے۔ کئی سو سال تک اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز رہنے کے بعد یہ علاقے 19ویں صدی میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے تھے۔ روسی امپائر کہ جو ماسکو سے پھیلنا شروع ہوئی تھی پیٹر دی گریٹ کے بعد، اس نے 19ویں صدی کے درمیان میں سمرقند اور بخارا پہ قبضہ کیا تھا اور 20ویں صدی کے تقریباً آخر میں افغانستان میں داخل ہوئی تھی اور پھر یہاں سے سوویت امپائر کا، اس روسی امپائر کا کہ جو آہستہ آہستہ مسلمان علاقوں پر پھیلتی ہوئی نیچے آ رہی تھی، اس کا دوبارہ رول بیک شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ دوبارہ یہ سینٹرل ایشیا سے نکلتی ہوئی دوبارہ ماسکو کی اسٹیٹ کے آس پاس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کے عروج و زوال کی ایک ایسی شاندار اور عظیم الشان داستان ہے کہ جس پر ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔
जिस तरह 1400 साल पहले एशिया वस्ती के ये इलाके मुसलमानों, चीनियों, रूसियों और जंगजू कबाइल के दरमियान एक जबरदस्त मैदान जंग बने हुए थे और हर कोई इन इलाकों से अपना हिस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था, उन तजारती रास्तों की वजह से भी कि जो चीन से सिल्क रूट के रास्ते निकलते थे और पूरी दुनिया में जाते थे, अगर अब ये गैर मामूली बात लगती है कि आज भी ये इलाके बड़ी बड़ी ताकतों के लिए इंतहाई कशिश का बायस हैं। रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, इंडिया, ये तमाम ममालिक सेंट्रल एशिया में रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उस जमाने के तजारती रास्तों की तरह आज भी ये इलाके तेल के खजानों से माला माल है।